بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ سبھی ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو جادو اور اس کے علاج کے بارے میں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر بھیجے جانے کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر وحی بھیجنے کا نورانی سلسلہ شروع کیا تو شیطان نے بھی انسانوں کو ایسے کلمات سکھانا شروع کر دیے جو ان کے لیے شرک کی حیثیت رکھتے تھے، اور انہی میں سے ایک جادو ہے جس کی حقیقت کا انکار ممکن نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک بھی جادو کے اثرات کو بیان کرتا ہے، اور بہت سی آیات جادو کے حقیقی ہونے کو ثابت کرتی ہیں۔ یہاں تک کہ تاریخ میں ہمیں کچھ ایسی روایات ملتی ہیں جن کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جادو کے اثرات سے محفوظ نہ رہ سکے۔ ناظرین، روایت ہے کہ لبید بن عاصم یہودی اور اس کی بیٹوں نے حضور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کر دیا تھا، جس کا اثر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک پر نمودار ہوا، لیکن آپ کے قلب اور عقل و اعتقاد پر کچھ بھی اثر نہیں ہو سکا۔ چند روز کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا ہے، اور جادو کا جو کچھ سامان ہے وہ فلاں کنویں میں ایک پتھر کے نیچے دبا دیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا۔ انہوں نے کنویں کا پانی نکال کر پتھر اٹھایا تو اس کے نیچے سے کھجور کے گابے کی تھیلی برآمد ہوئی۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موئے مبارک جو کنگھی سے ٹوٹے ہوئے تھے، اور کنگھی کے ٹوٹے ہوئے کچھ دندانے، اور ایک ڈوریا کمان کا چلا جس میں 11 گرہیں لگی ہوئی تھی، اور ایک موم کا پتلا جس میں 11 سوئیاں چبھی تھیں۔ یہ سب سامان پتھر کے نیچے سے نکلا، اور یہ سب سامان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا۔ اس کے بعد قرآن مجید کی دونوں سورتیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس نازل ہوئی۔ ان دونوں سورتوں میں 11 آیتیں ہیں۔ ہر ایک آیت کے پڑھنے سے ایک ایک گرہ کھلتی جاتی تھی، یہاں تک کہ سب گرہیں کھل گئیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل شفایاب ہو گئے۔ سارا سامان زیر زمین دفن کر دیا گیا۔ ناظرین، تعویذات اور عملیات جس میں کوئی لفظ کفر و شرک کا نہ ہو جائز ہیں۔ اسی طرح گنڈے بنانا اور ان پر گرہیں لگا کر آیات قرآن اور اسماء الہی پڑھ کر پھونک مارنا بھی جائز ہے۔ جمہور صحابہ اور تابعین اسی پر ہیں، اور حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میں ہے کہ جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں میں سے کوئی بیمار ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر اس پر دم فرماتے تھے۔ اور اسی طرح بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو جب بستر مبارک پر تشریف لاتے تو اپنے دونوں ہاتھوں پر دم فرمایا کرتے تھے، اور اپنے سر سے پاؤں تک پورے جسم مبارک پر اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیرایا کرتے تھے، جہاں تک دست مبارک پہنچ سکتے یہ عمل 3 مرتبہ فرماتے تھے۔ خلاصہ یہ ہے کہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں صورتیں جن و شیاطین اور نظر و بد اور آسیب اور تمام امراض خصوصاً جادو ٹونے کا مجرب علاج ہیں۔
ان کو لکھ کر تعویذ بنائیں اور گلے میں پہنائیں، اور ان کو بار بار پڑھ کر مریض پر دم کریں، اور کھانے پینے اور دواؤں پر پڑھ کر پھونک ماریں اور مریض کو کھلائیں یا پلائیں۔ انشاءاللہ تعالی ہر مرض خصوصاً جادو ٹونا دفع ہو جائے گا اور مریض شفایاب ہو جائے گا۔ اسی طرح قرآن مجید کی دوسری تمام صورتوں کے خصوصی خواص ہیں، لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ان اعمال قرآنی کے فوائد و منافع سے خود بھی فیض یاب ہوں اور دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچائیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ خیر الناس من ینفع الناس، یعنی بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سورہ فلق کی آیات میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم فرماؤ میں اس کی پناہ لیتا ہوں جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے، اس کی سب مخلوق کی شر سے اور اندھیری ڈالنے والے کے شر سے جب وہ ڈوبے، اور ان عورتوں کے شر سے جو گھروں میں پھونکتی ہیں، اور حسد والے کے شرک سے جب وہ مجھ سے جلے۔ اسی طرح سورہ ناس کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کہو میں اس کی پناہ میں آیا جو سب لوگوں کا رب، سب لوگوں کا بادشاہ، سب لوگوں کا خدا، اس کے شر سے جو دل میں بڑے خطرے ڈالے اور دبک رہے، وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، جن اور آدمی۔ ناظرین، اسی دعا کے ساتھ اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں قرآن مجید پڑھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا فرمائے، ہم پر اپنا رحم فرمائے، ہمیں سیدھے راستے پر چلائے، اور ہمارے والدین کا سایہ ہمیشہ ہم پر سلامت رکھے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔